بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگا آپ کو پریویس ناول؟ آپ بتائیے گا ضرور۔ آج تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو ناول جو ایک شارٹ ناول ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول حصار محبت، ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ یہ جو اس کی جو مین تھیم ہے نا، یہ ایج ڈفرینس بیسڈ ناول ہے اور اس میں فورسڈ میرج بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں لڑکا فورسفلی میرڈ ہوگا، لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، نکاح کرے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا لڑکا جو ہے وہ عمر میں بڑا ہے لیکن لڑکی عمر میں چھوٹی ہے۔ وہ نا لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، جس وجہ سے نا وہ جو لڑکی کی مدر ہوتی ہے نا، وہ اپنے بھائی کا یا کسی اس طرح سے کسی فرینڈ میں نا وہ ان کا نا بیٹا لے کے نا وہ نا اس کو پالتی ہے اپنا بیٹا بنا کے۔ تو لیکن ہوتا ہے ایسے، اب وہ اس کو نا اپنے بھائیوں کی طرح ہی، بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہوتا ہے جو ہیرو ہے ہمارا۔ تو وہ اس نے بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن نا جو ارد گرد والے لوگ ہیں نا، جیسے اس کی لڑکی کی دادی وغیرہ ہو گئی، کوئی چچی یا کوئی مامی، کوئی مطلب پتہ نہیں جو اس کی فیملی ریلیشنز ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، اس کی لڑکی کے نا دل میں باتیں ڈالنے شروع کر دیتے کہ ہاں یہ تو بڑی ہو رہی ہے، یہ دوپٹہ لے کے نہیں گھوم رہی ہے اس کے ساتھ، یہ کیسے فرینک کیوں ہو رہی ہے، وہ اس کا بھائی تو نہیں ہے نا، بھائی تو نہیں ہے۔ اب وہ اس کو نا اس کے مائنڈ میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا میرا بھائی ہے، تو پھر وہ اس کو لائک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں۔ لیکن پھر یہ نا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو جو لڑکے کے فادر ہوتے ہیں نا، جو لڑکے کی فیملی ہوتی ہے، وہ پھر اس کا نکاح سے کروا دیتی ہے، لیکن وہ پھر ابراڈ چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو آئیے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ آج ہی اس کو کمپلیٹ کریں گے، یہ شارٹ ناول ہے جی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حصار محبت، ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ وہ کب سے خیالوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی گہرے نیلے آسمان کو گھیرتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلت پہاڑ سے بننے لگے تھے، اور مغرب کی طرف ڈوبتے سورج کی لو دیتی سنہری کرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں عجب سفید اور سنہرا پن بکھرا بکھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت سے پرندے ہواؤں سے شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، فضا میں خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ ویسے یار ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آج ادھر بھی ایسا ہی موسم ہوا ہے، رکے میں آپ کو ایک سین دکھاتی ہوں، آج کا ہی دکھاتی ہوں یونیورسٹی کا نا۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو لگ رہا ہے، یہ آج کا نظارہ ہے۔ ابھی میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی نا، تو وہاں پہ یہ والی میں نے پکچر کلک کی تھی۔ تو آئیے ہم اپنے ناول پہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو ساتھ میں موسم بھی انجوائے کروا دیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی بہت دیر سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاس سے گزرتی نمرا نے رک کر پوچھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ چند سیکنڈ بعد نمرا واپس آئی تو اس میں حوض ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی اور پھر قریب آ بیٹھی۔ ببلی، کیا سوچ رہی ہو؟ نمرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ رہی ہوں کہ کاش لوگوں کے دل بھی ان سفید بادلوں کی طرح اجلے ہوتے، کوئی میل، کوئی کثافت نہ ہوتی، دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے۔ اس نے کہتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا۔ نمرا اس کی بات کی گہرائی کو فوراً ہی جان گئی تھی۔ ببلی، سب کچھ ہماری اپنی نظر کا فریب ہوتا ہے، ورنہ سبھی اجلے نہیں ہوتے اور سبھی میلے نہیں ہوتے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظر میں اجلا پن ہے، جب بھی تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہوتے تو تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے۔ نمرا نے دلیل دی۔ نہیں، جو جیسا ہو وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ نگاہ سے نہ ادا سے۔ ببلی اپنے کہے پر قائم تھی۔ نمرا نے سر جھکا لیا، پھر چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بادل ایک دوسرے کے تعاقب کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور یقیناً اب کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ببلی، اپنوں کو بیگانہ سمجھنے لگو گی تو بالکل تنہا ہو جاؤ گی، اور اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا دنیا ہی تمہاری ہوگی۔ پلیز، میں نے بھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا، پر اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا صلہ دیا، سب نفرت کی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ صرف محبت ہی تو کی تھی۔ کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنے ہی ماں باپ منہ موڑ لیں اور اپنی اولاد کو سزا دے؟ نمرا کی بات کو کاٹ کر وہ تنہائی دکھی اور گلوگیر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ نمرا اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پلیز ببلی، تم خواہ اپنی ماما پاپا کو غلط سمجھ رہی ہو، وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا، اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ تلخ ہو گئی تھی۔ نمرا نے فوراً صفائی پیش کی۔ ماما پاپا نے روکا تھا، ماموں اور پھپھو نے بھی روکا تھا، وہ کسی کی بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ببلی نے نمرا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو ببلی،
پلیز آپ بھی کوئی بہانہ مت کرے، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سب آزاد ہو جائیں۔ میں اپنے دل پر جبر کر لوں گی، باقی سب اپنی مرضی کر لیں، یہ رشتہ توڑ ڈالیں۔ وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسے ببلی کی بات پہ شوق لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے رباب کو کچھ بدلا اور مرجھایا سا محسوس کر رہی تھی۔ شہاب رضوی اور احمد مرتضیٰ میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نسبت طے کر دی۔ شہاب رضوی کے 2 بچے تھے، حسام رضوی اور عالیہ رضوی۔ شہاب رضوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے سعادت مندی سے فیصلے کا حق اپنے ماں باپ کی سپرد کر دیا۔ تب انہوں نے دونوں بچوں کی شادیاں احمد مرتضیٰ کے بیٹے اسرار مرتضیٰ اور بیٹی عائشہ مرتضیٰ سے کر دی۔ دونوں دوست وٹے سٹے کے رشتے پہ مطمئن تھے۔ ان کو اپنے بچوں پر بھروسہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کے چھوٹے دونوں بیٹے بھی ابھی تک زیر تعلیم تھے۔ اسرار مرتضیٰ اپنے والد کا بزنس سنبھال رہے تھے اور یہی حال حسام رضوی کا تھا۔ وہ بھی بزنس میں الجھ چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات اس کمی پر رو کر اپنا حال خراب کر لیا۔ ان 5 سال میں انہوں نے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھی، بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور تبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ میں بہت ہی دکھی رہتے تھے اور شہاب رضوی اور جہارا بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ دی۔ وہ ڈھہ گئی، سب اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے، مگر وہ امیدوں کے دیار سے دامن چھڑا آئی تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی۔ عائشہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، جب اللہ چاہے نظر کرم کر دے، اور یہ بچے یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ ان کی بھابی بھی تھی اور نند بھی۔ پھپھو آپ کیوں روتی ہیں؟ میں بنوں گا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ آویز نے آگے بڑھ کر عائشہ کے آنسو پہنچے تو عائشہ بیگم ششدر سی رہ گئی۔ اسرار مرتضیٰ کا بڑا بیٹا آویز اپنی پھپھی کو تسلی دے رہا تھا اور ماں بخش رہا تھا۔ سب کے سب حیرت سے دیکھنے لگے، البتہ اسرار مرتضیٰ کو اپنے بچے پر فخر ہوا۔ پھپھو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گی؟ اس نے یک ٹک دیکھتی عائشہ سے استفسار کیا تو عائشہ نے تڑپ کر باہوں میں بھیج لیا۔ کیوں نہیں بناؤں گی، تم ہو ہی میرے بیٹے، تم نے میرے دل پر مرہم رکھ دیا۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ آویز کو بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سب کی پلکیں نم ہو گئی اور آویز اپنی پھپھو کے پاس آ گیا۔ حسام رضوی بھی اس کے آنے سے بے پناہ خوش تھے۔ گھر میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا تھا، اب آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ آویز جی مما، وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نیچے آؤ ذرا، انہوں نے گھور کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی آ رہا ہوں، یہ شرٹ تبدیل کر لوں؟ وہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ جی کہیے کیا حکم ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے آستین کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر ان کے برابر آ بیٹھا اور ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا انداز اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر وہ سنبھل بھی گیا تھا، فوراً سنبھل بھی گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کو خود چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور پوچھتے ہو ہوا کیا؟ آج مسز ہمدانی کے بیٹے کو مار کر آئی ہے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئی ہے اور وہ ہمارے گھر آ کر 100 باتیں سنا کر گئی ہیں۔ عائشہ بیگم حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ یار میں نے نا ابھی اپنا بچہ ناراض کر کے بھیج دیا۔ چلے میں اس کو منا لوں گی، پہلے ہم سٹوری ریڈ کر لیں۔ اچھا تو اور کیا کرے، ابھی بچی ہی تو ہے، بچپن میں یہ سب تو چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو مارتا تھا اور آویز نے کہتے کہتے اپنی دھن میں عائشہ بیگم کو دیکھا تو ایک دم بریک لگ گئے۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر کھجایا۔ وہ مما آویز، انہوں نے سختی سے کہا اور اس کی جگہ صفائی دینے سے روکا۔ اوکے میں اسے سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ ببلی باہر آؤ۔ وہ بلند آواز سے ببلی کو پکارنے لگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے، آئندہ میں خود دیکھ لوں گی، وہ کہہ کر چلے گی جب تک ببلی وہاں آ چکی تھی۔ ادھر آئیے محترمہ، اس نے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ ببلی اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے مسز ہمدانی کے بیٹے کو کیوں مارا؟ وہ مسکان کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا۔ اس نے میری سائیکل روکی تھی۔ 11 سالہ ببلی 2 ٹوک اور واضح انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس نے تمہاری سائیکل کیوں روکی؟ اور سائیکل روکنے پہ کسی کو مارتے ہیں تو نہیں؟ آویز نے گھورا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو، جب ہم بڑے ہو جائیں گے پھر ہم شادی کر لیں گے، اگر مما پاپا نہیں مانے تو کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو مارا اور پھر تب چھوڑا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ ببلی تحمل سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی تھی۔ آویز بھونچکا سا دیکھتا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو ببلی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ وہ نبے تلے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ واہ ببلی چھا گئی، جنگا توڑی لگائی۔ 11 سالہ ببلی نے اچھی پینٹی لگائی۔
پھر تو تم نے بالکل ٹھیک کیا، اب اس ذلیل کو میں دیکھ لوں گا۔ شاباش، تم نے یہ لو چاکلیٹ، اور ہاں اب اگر ایسی بات کرے تو ہاتھ پاؤں توڑ دینا بغیرت کے۔ آویز نے چاکلیٹ نکال کر دی اور ببلی مسکرا اٹھی۔ اور ہاں ماما کو مت بتانا ورنہ وہ میری کلاس لیں گی۔ اس نے ببلی کو تنبیہ کی اور سر ہلا کر چلے گی۔ اوہ، تو یہ کام آپ کی شے پر ہو رہے ہیں۔ سمرا اور نمرا اچانک نمودار ہوئیں تو آویز سٹ پٹا گیا۔ آہستہ بولو، مما سن لیں گی، اس نے روب سے کہا۔ بھائی کیوں اس کو بگاڑ رہے ہیں؟ مما کتنا پریشان ہوتی ہیں، آپ سمجھانے کی بجائے الٹا اس کی پیٹھ تھپک رہے ہیں۔ سمرا نے خفگی کا اظہار کیا۔ پگلی، اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، اس نے ایک لڑکے کی بدتمیزی پر اسے مار کر سبق چکھا دیا۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ وہ برا کر کے آئی ہے؟ آج اگر میں اسے روکوں گا تو آئندہ بھی چاہے کوئی اسے تنگ کرتا رہے وہ اسے کچھ نہیں کہہ پائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ برے کو سزا دے سکتی ہے، اپنا بچاؤ کر سکتی ہے، اسے پورا اختیار ہے، بلکہ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے۔ جو بات سے نہ سمجھے اسے ہاتھ سے سمجھا دو۔ آویز ان کے سروں پر چپت لگا کر چلا گیا۔ نمرا اور سمرا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آویز کے آنے کے 1 سال بعد ہی عائشہ بیگم کے آنگن میں سمرا آ گئی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ جب انہوں نے امید سے تعلق توڑ لیے، جب سسک سسک کر رونا چھوڑ دیا تو ان کی گود بھر گئی۔ سمرا بھی 1 سال کی ہوئی تھی کہ نمرا نے آ کر رونق میں اضافہ کر دیا۔ عائشہ بیگم آویز کو بہت خوش بخت سمجھتی تھی، جس نے پہلے اپنے وجود سے اور پھر بہنوں کے وجود سے ان کے آنگن کا سناٹا دور کر دیا تھا۔ آویز کو بھی سمرا اور نمرا سے بہت محبت تھی، وہ بھی ان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہتا تھا، لیکن جب وہ 14 سال کا ہوا تو پھپھو نے رباب کو جنم دیا، اور آویز کے تو گویا دل کی مراد بر آئی تھی۔ آویز نے اس کا نام رباب تجویز کیا۔ کوئی بھی اس نام کو رد نہ کر سکا اور یوں رباب ببلی بن گئی۔ وہ ببلی سے بہت اٹیچ تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اور وہ عائشہ بیگم سے زیادہ ببلی کی کیئر کرتا تھا۔ وہ ضدی اور ہٹ درم سی ببلی کھلونا آویز کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی۔ وہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی اور وہ اس کی معصوم ضدوں سے تنگ ہو کر خوش ہوتا تھا، اس کی ہر بات مان لیتا تھا، اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا، اور باقی سب اس کو روکتے رہ جاتے۔ آویز تم اسے بگاڑ رہے ہو، عائشہ بیگم اکثر کہتی۔ اگر بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا، جو بگاڑنا جانتے ہیں ان کو سوارنا بھی آتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے دل دیتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ببلی کی ضدیں پروان چڑھ گئیں، وہ منہ زور اور منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ اس پہ بھی آویز کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ سچ بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اور ببلی آویز کے کہے پر ہی عمل کرتی تھی کیونکہ وہی اس کے زیادہ قریب تھا۔ ہیلو ایوری بڈی، مبشر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ وہ سب چونک گئی۔ ہائے مبشر بھائی، ہاؤ آر یو؟ ببلی نے دور سے ہی خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا، البتہ سمرا وہاں سے کھسک گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نمرا کی مصروفیت کو دیکھا۔ وہ لکڑی کے گول فریم پر کپڑے لگائے موتی ٹانک رہی تھی، اور سمرا بھی یہی کام کر رہی تھی، لیکن مبشر کی آمد کے ادھورا چھوڑ گئی۔ ان قریب ہونے والی شادیوں کے لیے اپنے پسندیدہ ڈریس بنا رہی ہیں، نمرا نے مسکرا کر وضاحت دی۔ یہ کیوں نہیں بناتی؟ اس نے ببلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپس کھاتے ہوئے ناگواری سے گردن ہلانے لگی۔ اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی، مارکیٹ جاؤں گی اور ان سے زیادہ خوبصورت ڈریس لے کر آؤں گی۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ مبشر مسکرا دیا۔ ویسے ببلی بھی میرے وگریا یار، کیا بندہ پہلے محنتیں کرے اتنی، اب میرے یہ روٹین ہے کہ میں نے ہاں جی، میں بتا رہی تھی کہ میری بھی یہی روٹین ہے، میں نے نہیں کبھی اتنے کوئی جتن کیے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، میں شاپنگ پہ میں نے ضرور جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ میں نے اپنی پسند سے کپڑے لے لینے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر تو وہ اسٹچ کروانے والے ہیں تو وہ اسٹچ کیسے ہونے ہیں کیسے نہیں ہونے وہ سسٹر جانے تو درجن جانے، یا اگر دوسری کوئی ہے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی یہی لوگ جانے۔ میرا اس چیز سے پھر وہ سروکار ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں آئیے پڑھتے ہیں۔ اتنی ہٹی کٹی ہو، تھوڑی سی محنت کر بھی لو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، آخر اتنا کھاتی ہو۔ مبشر اسے چھیڑ رہا تھا۔ نمرا بھی مسکرانے لگی۔ میں ہٹی کٹی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنی فکر کریں۔ وہ چوٹ کر رہی تھی۔ مبشر کہکہ لگا کر ہنسا۔ آپ کیا لیں گے؟ نمرا سب کچھ سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، اپنا کام کرو، میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں۔ مبشر بہت آرام سے کہتا کچن کی سمت بڑھا۔ بات سنیں مبشر بھائی، ببلی نے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کہو۔ وہ ٹھہر گیا، کچن میں جانے کے لیے سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ آویز بھائی آج گھر پہ ہی ہیں کیا؟ ببلی کی اطلاع پر مبشر سچ مچ بوکھلا گیا، اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ صوفے پر آ بیٹھا، اور نمرا سے مخاطب ہوا، پلیز ایک گلاس جوس منگوا دو۔ نمرا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اٹھی اور اندر سمرا کے پاس چلی گئی۔ ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے، چپس کا پیکٹ ڈسٹ بین میں پھینکا اور اپنے جاگرز کو اس کے باہر جانے کو لپ کی۔ کہاں جا رہی ہو ببلی؟ مبشر تنہائی کے خیال سے بول پڑا۔ میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں آویز بھائی گھر پر نہیں ہے، اس نے کہتے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ببلی! مبشر چیخ اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مبشر ببلی کے چھوٹے ماموں اظہار مرتضیٰ کا بیٹا تھا، اور چند ماہ پہلے ہی سمرا اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ سمرا سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے، اور آج ببلی کی وجہ سے اس کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر کھڑی ہنسی سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دانت نکالے جا رہے ہیں؟ مبشر کچن کی چوکھٹ پر آ کر تقریباً جل کر بولا تھا۔
آپ کی ذہانت اور عقل پر آپ کو داد دی جا رہی تھی کہ ایک بچی سے بیوقوف بن گئے۔ کیا آپ نے گراج میں اویس بھائی کی گاڑی دیکھی تھی؟ نمرا نے مذاق اڑایا تو مبشر کو بدحواسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ ضرور لوں گا، اس نے مبشر سے کہا، اور نمرا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آپ کیوں بار بار آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آخر کچھ ہی عرصے بعد شادی بھی، اویس بھائی نے کچھ دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سمرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور نمرا جلدی پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز پر مبشر بھی سٹپٹا گیا اور سمرا جگ لے کر ہوا ہو گئی۔ عائشہ بیگم ابھی بھی مارکیٹ سے لوٹی تھی۔ آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے اور بہن کا فرض ادا کرنے کی دھن میں اویس بھی دن رات ہر کام کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس کے بعد عائشہ بیگم کو لے کر جیولر کی شاپ پر گیا ہوا تھا، جہاں راہ بیگم بھی ہمراہ تھی۔ ارے مبشر بیٹا تم کب آئے؟ عائشہ بیگم خوش دلی سے کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ بیٹھے پپو، میں ابھی آیا ہوں کہ آپ آ گئی، اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی سمرا کو کنکھیوں سے دیکھا۔ ارے مبشر آیا ہے؟ اویس اندر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا۔ جی میں آیا ہوں، وہ سر ہلا کر بولا۔ انداز دھیما تھا لیکن نمرا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ یار ویسے مبشر نہ ہوئی بڑی پیڑی ہے، کتوں والی ہوئی ہے۔ ببلی نے نا بیچارے مبشر دی نا چانس مس کرا دیا ملاقاتوں کا۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم آج کالج نہیں گئی؟ اویس لنچ کرنے گھر پہنچا، نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت عائشہ بیگم بناتی تھی اور آج خلاف توقع نمرا کو دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کو کسی کی کیا خبر، کوئی جیے یا مرے؟ آپ کو تو تب خبر ہوگی جب آپ کی رباب صاحبہ کو کچھ ہوگا۔ نمرا نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرا اور نمرا دونوں کرتی تھی کہ اویس ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پگلی ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا، اس لیے کالج نہیں جا سکی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرا نے اویس کے والد اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ اویس سے چھوٹے سمیر کی بیوی امید سے تھی، اس لیے انہوں نے عائشہ بیگم کو بلایا تھا۔ اور وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلے گی؟ ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چلو چھوڑو یہ کام ہے، تمہیں لے چلتا ہوں۔ اویس کرسی کی سیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرا نے فوراً روک دیا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لی تھی، تبھی تو اس وقت آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں، سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ سمرا نہیں آئی؟ اویس نے نوالا توڑنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، اس نے آج پیپر کے بعد لائبریری بھی جانا تھا اور پرنسپل سے بھی ملنا تھا۔ نمرا اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ اور دھماکے دار سرکار؟ اویس نے ببلی کا پوچھا تو نمرا مسکرائی۔ بھائی دھماکے دار چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ حسام رضوی بھی ہاتھ دھو کر اندر آ چکے تھے۔ اویس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھے تو نمرا اور اویس دونوں ہی ہنس پڑے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ باہر دھماکے کی آواز سنائی دی۔ لیجیے محترمہ آ گئی۔ نمرا نے اویس کو مطلع کیا، وہ بھی آواز سن چکا تھا۔ میرے کپڑے؟ اس نے ڈرائنگ روم سے ہی آواز دے کر کہا۔ باتھ روم میں لٹکا آئی ہوں، بدل لو۔ نمرا نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جواب سے نوازا۔ پہلے مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ ببلی کو جب معلوم ہو گیا کہ کپڑے تیار ہیں تو اس کا موڈ بدل گیا۔ پہلے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر کپڑے تبدیل کروں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آئی اور اویس کے ساتھ ساتھ حسام رضوی کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جاؤ پہلے یونیفارم تبدیل کر کے آؤ۔ اویس نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ شرافت سے پلٹ گئی اور تھوڑی دیر بعد کپڑے تبدیل کیے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ مما کہاں ہیں؟ خلاف معمول ان کی جگہ نمرا کو دیکھ کر پوچھنا ہی پڑا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں۔ نمرا اس کے لیے سالن نکالنے لگی۔ ببلی خود گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھ لیا۔ نادیہ بھابی کی طبیعت خراب تھی کیا؟ نمرا نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ مبارک ہو بیٹا، تم چاچو بن گئے ہو۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ عائشہ بیگم دوسری طرف چہک رہی تھی۔ خیر مبارک، آپ لوگ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ وہ ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے حسام رضوی اور ببلی کو بتایا۔ سمیر کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور ببلی نے شور مچا دیا کہ اس نے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ دیکھو ببلی، مما نے کہا ہے جس نے بھی آنا ہو وہ شام کو آئے، ابھی ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا اور کافی رش بھی ہے۔ اس نے ببلی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پاؤں پٹک کے واویلا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی اور اویس اسے سمجھاتے سمجھاتے غصے میں آ گیا۔ شٹ اپ، آرام سے بیٹھو، کہا تو ہے شام کو چلیں گے۔ اس کی تیز آواز پر ببلی تھم گئی اور پھر بھاگتی ہوئی منظر سے اوجھل ہو گئی۔ اویس خفگی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا، اسے آفس میں کام تھا۔ شام کو سمرا، نمرا، حسام رضوی اور اویس مرتضیٰ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے لیکن ببلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ببلی کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ نا، حسام رضوی نے کہا تو سمرا نے اویس کو دیکھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے اسے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ گھر پر اکیلی کیسے رہے گی؟ اویس کو حیرت ہوئی، وہ دن کی بات بھول چکا تھا اس لیے اسے بلانے بھی چلا آیا۔ ببلی کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضدیں باندھ دیتی ہو؟ نادیہ بھابی نے خود دوبارہ فون کیا تھا۔ میں تمہیں صبح ہی لے جا سکتا تھا لیکن ایک بزنس میٹنگ کا ٹائم
ہو چکا تھا، اس لیے اگر لیٹ ہو جاتا تو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی اور تم۔ وہ خفگی کا اظہار کرنے لگا، کچھ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ آپ کو برا لگا؟ وہ معصومیت سے گویا بھی اویس نرم پڑ گیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ضد نہ کرو، تم ضد کرو، لیکن اس بات پر کرو جس پر باقی لوگوں کو اعتراض نہ ہو، اس بات پہ کرو جو آسانی سے پوری کر سکوں اور جو بات سب بھی مان جائیں۔ اویس نے اس کو سمجھانے کی ایک ادنا سی کوشش کی، لیکن جو بات سب مان جائیں پھر اس پہ تو ضد ہو ہی نہیں سکتی۔ ضد تو اسی بات پر ہوتی ہے جس کی کوئی بات نہ مانے، جس کو کوئی بھی پورا نہ کرنا چاہے۔ ببلی کے جواب پر اویس مرتضیٰ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ببلی سے اس قدر گہرائی کی امید ہرگز نہ تھی۔ لیکن یار صرف مجھ سے کرو نا، دیکھو اب تمہارے نہ جانے کی وجہ سے نادیہ بھابھی کو کتنا برا لگے گا۔ ببلی نے اس کی بات پر سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ اویس نے شکر ادا کیا تھا نادیہ اور بچے کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ جب وہ سب پہنچے تو رونق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا اویس اس دم چھلے کے بغیر نہیں آ سکتا؟ ببلی کے سب سے چھوٹے ماموں نثار مرتضیٰ کی بیٹی رمشا نے ناگواری سے کہا تو سمیر سے چھوٹی سارہ نے حیرت سے اپنی چچا زاد کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ساروں کا اعتراض ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ اس گھر میں پہلی خوشی آئی اور اویس اس بچے کا بڑا چچا ہے، صبح سے نہیں آیا، بھائی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا، اور اب وہ آئی ہے تو وہ بھی آیا ہے، یعنی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ رمشا نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، وہ ان کی چھوٹی بہن ہے، اس کی کیئر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ ان کا حق ہے اویس بھائی پر۔ چھوٹی بہن اور حق، رمشا کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی اور سارہ الجھنے لگی۔ اسے رمشا کی بات کافی بری لگی تھی۔ اویس نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا، ینگ جنریشن کو کھلونا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ببلی نے ذرا ٹھہر کر بھابھی سے پوچھا۔ تم رکھو، وہ اسے اجازت دے رہی تھی۔ انس، اس نے مسکرا کر کہا اور پھر سب نے ہی سراہا۔ بہت اچھا ہے یہ نام، جہارا بیگم کو بھی پسند آیا جو 3 دن سے مرتضیٰ لاج میں تھی۔ چلو دادی نے پسند کر لیا تو سب نے پسند کر لیا، اویس ہنس دیا۔ ببلی کو نام منتخب ہو جانے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا جی، ببلی کا تو بڑا پروٹوکول چل رہا ہے۔ اسرار مرتضیٰ کے 3 بیٹے اویس، سمیر اور ظہیر تھے اور 2 بیٹیاں سارہ اور امارہ تھیں۔ اویس مرتضیٰ لاج سے جا چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ لاج میں بڑا بیٹا سمیر کو ہی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی شادی بھی پہلے کر دی گئی تاکہ گھر میں بہو آ سکے۔ نادیہ سمیر کی اپنی پسند تھی اور کافی اچھی لڑکی تھی، کسی نے بھی اس شادی پر اعتراض نہیں کیا۔ ان سے چھوٹے اظہار مرتضیٰ کے 2 بیٹے مبشر اور مدثر اور 2 بیٹیاں رامین اور زرین تھیں۔ مبشر کی منگنی اپنی پھوپھی کی بیٹی سمرہ سے ہو چکی تھی اور سمرہ کے پیپر ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ تھا۔ سب سے چھوٹے نثار مرتضیٰ کا ایک بیٹا رامش اور 2 بیٹیاں رمشا اور ناجیہ تھیں۔ رامش اور زرین کی شادی بھی سمرہ اور مبشر کے ساتھ ہی ہونا تھی، البتہ رمشا اپنے سب سے بڑے کزن اویس مرتضیٰ پر دل و جان سے فدا تھی۔ وہ اویس کا پل پر انتظار کرتی تھی، لیکن وہ مرتضیٰ لاج کبھی کبھار ہی چکر لگاتا تھا، جس پر رمشا کو بڑا اعتراض ہوتا اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا ببلی اس کے ساتھ ضرور ہوتی۔ اسی وجہ سے رمشا کو ببلی ہمہ وقت اویس کے ساتھ چمکے رہنا ناگوار گزرنے لگا۔ اسے ببلی پر اویس کا اس قدر پیار لوٹانا برا لگنے لگا۔ پہلے وہ یہ ناگواری دل میں دبائے رکھتی مگر اب ڈھکے چھپے انداز میں اظہار بھی کرنے لگی تھی، لیکن اس کا یہ اظہار کسی کو بھی اچھا نہ لگا۔ وہ لوگ الٹا رمشا کو گھورنے لگتے تھے اور رمشا نے یہی طنز کے تیر اب ببلی کی سمت موڑ دیے تھے۔ ببلی ٹھٹکتی تو تھی مگر اگنور کر جاتی، اسے رمشا کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا۔ اویس، میں صاف صاف پوچھ رہی ہوں، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا تو اویس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سویٹ موم، میرے ارادے آج بھی وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے۔ میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہوئے بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں ان تینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا پھر خود آپ سے کہوں گا موم میری شادی کر دیں، وہ آخر میں شرارت سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ببلی بھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں، تم کیا اس کے فرض سے فارغ ہونے کے لیے انتظار کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ببلی کے رخصت ہوتے ہی آپ میرے لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن اویس، میں چاہتی ہوں سمرہ کو رخصت کر کے تمہاری دلہن لے آؤں، ایک وقت میں 2 ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ارے نہیں موم، آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے۔ آپ آرام سے سمرہ کی شادی پر توجہ دیں، وقت کم ہے، اس نے عائشہ بیگم کو بہلایا۔ اویس، سمیر تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے اور تم، او موم یہ بھی کوئی مقابلہ بازی ہے؟ اویس نے کہکہ لگاتے ہوئے ان کو باہوں کے گھیرے میں لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جلد دادا بن کے دکھاؤں گا۔ اس کی شرارت پر وہ خفگی سے دیکھتی اٹھ گئی اور اویس بہت دیر تک دل کھول کے ہنستا رہا۔ ہائے، ببلی نہ جانے کہاں کدھر سے آ کر اویس کے پاس دھوپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہی ہو، وہ چپس کھاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بس یار، ماما کی باتوں پر ہنس رہا ہوں، مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے مائیں چلاک ہوتی ہیں، ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی۔ اویس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ بدتمیز، سب کو اپنے جیسے سمجھتی ہو؟ یعنی کہ میں چلاک ہوں؟ وہ اویس کو گھورتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ پہ کھڑی رمشا کا دل شعلوں میں گھیر گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اندر آ گئی۔ ببلی اور اویس نے رک کر اسے دیکھا۔ رمشا تم کب آئی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ سنائیں، کیسے گھر کا چکر ہی نہیں لگاتے؟ کیا آپ کو اپنے ماما پاپا کی یاد نہیں آتی؟
ریمشا شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھ کر ان کے مقابل صوفے پر براجمان ہو گئی۔ بھائی میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے ماما پاپا کے پاس ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، وہ 90 تلے لہجے میں بولا تو ریمشا لب بھیج گئی۔ ببلی لاپرواہی سے بیٹھی آویز کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی ریمشا کو اس کی حرکتیں بے حد بری لگ رہی تھی۔ ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے؟ اس نے آویز کی شرٹ سے کھینچ کر متوجہ کیا۔ مائیوں سے 1 روز پہلے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اور والیٹ اور موبائل لے کر جیب میں رکھنے لگا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں سمرا نمرا کو دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا ہر وقت بچی بنی رہتی ہو؟ ریمشا نے اسے گھورا۔ چپس کھانے سے بچی بن جاتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، چپس کھاتے سے تم بچی نہیں بن سکتی، تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہیں یوں لڑکوں کے ساتھ چپک کے بیٹھنا زیب نہیں دیتا، بلکہ تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کے ساتھ اس انداز کو پسند نہیں کیا جاتا، تم تو پھر بڑی ہو چکی ہو۔ ریمشا کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اتنی معصوم مت بنو ببلی، بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا ماں جایا اور آپ کے باپ کا خون ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ ریمشا ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی اور وہ حیرت اور بے یقینی سے ریمشا کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی سمرا اور نمرا اور ببلی کو علم ہو گیا تھا کہ آویز اسرار ماموں کا بیٹا ہے اور عالیہ بیگم کے حوالے سے پھوپھی کا بیٹا بھی ہے۔ پھر بھی ان بہنوں نے اس بات کا کبھی نوٹس نہیں لیا، ہمیشہ اسے سگا بھائی سمجھا تھا، اور آویز نے بھی کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا ماں جایا نہیں ہے۔ مگر ریمشا نہ جانے کس رنگ میں بات کر رہی تھی، ببلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، مگر ذہن ضرور کھٹک گیا تھا۔ اور اپنا حلیہ دیکھا تم نے کبھی؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو تو دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں۔ ریمشا اس پر ایک کاردار نگاہ ڈال کر اٹھی اور اپنے شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ صرف آویز کے لیے یہاں آئی تھی، وہی چلا گیا تو اب رکنے کا کیا فائدہ تھا؟ ببلی اپنی جگہ پر الجھی سی بیٹھی اپنے حلیے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا نیوی بلو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح کم سن بچی ہی لگ رہی تھی، لیکن ریمشا تو نہ جانے کیا کیا احساس دلا گئی تھی۔ ابھی اس کا دیکھیں مائنڈ، اس لیے بچوں کو کہنا بھی چاہیے کہ اگر آپ اس کو کچھ کہہ بھی رہے ہو تو اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ مطلب کہ غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ اب دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے جا رہے ہیں، اب وہ اس کو تو بھائی کی طرح اپنے وہ فرینک ہو رہی ہے ببلی، لیکن اب یہ لوگ جو باقی سوسائٹی ہے، یہ ریمشا، یہ اس کی سوچ کو ایک نیا رخ دے رہی ہے کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، تم اس کے علاوہ اور بھی سوچ سکتی ہو اس کے لیے نا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ زرین اور سمرا کے پیپرز ختم ہوتے ہی شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ شادی کی تیاریاں جو پہلے سست رفتاری سے چل رہی تھی اب زور پکڑ گئی۔ مرتضیٰ لاج اور رضوی ولا میں رونقیں عروج پر تھی، کوئی ادھر آ رہا تھا تو کوئی ادھر جا رہا تھا۔ رضوی ولا میں صرف سمرا کی شادی تھی، البتہ مرتضیٰ لاج میں 2 شادیاں تھیں، اس میں رش بھی زیادہ وہیں پر تھا۔ سب سے پہلے سمرا اور مبشر کی شادی طے پائی تھی اور دوسرے روز زرین اور رامش کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ آویز بھائی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو کر نکلی تو آویز اپنے کمرے سے آ رہا تھا۔ ببلی کی آواز پر تھم گیا۔ بہت پیاری۔ وہ اس کا گال تھپک کر نیچے اتر گیا اور پھر سمرا کے کمرے میں موجود تمام کزنز ببلی کو دیکھ کر اش اش کر اٹھی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ بچی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، جہاں بیگم دادی نے تنبیہ کی تو ببلی ٹھٹک گئی۔ وہ مہندی لے کر مرتضیٰ لاج گئے اور کافی دیر تک رسمیں کرتے رہے، گانوں کا مقابلہ ہوا، لڑکے مل کر بھنگڑا ڈالتے رہے، پھر وہ لوگ مہندی کی رسم کرنے رضوی ولا آئے۔ گھر بھر میں ہجوم اور ہنگامہ جاری تھا۔ لڑکیاں رات دیر تک سمرا کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی کے نقش و نگار بناتی رہی اور نیند کے ہاتھوں مجبور ببلی ہر کمرے میں اپنے لیے جگہ تلاشتی رہ گئی اور جب تھک ہار کر نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے کمرہ خالی دیکھ کر صوفے پر گر گئی۔ اسے آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات بھر اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف رہنے کے بعد آویز صبح کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوا تو ببلی کو صوفے پر آڑا ترچھا پڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ببلی ببلی، اس نے پکارا مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ آویز قریب آیا اور ببلی کا احتیاط سے ہاتھ اوپر کر کے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور اس پر کمبل ڈال کر خود شاور لینے کی غرض سے باتھ روم چلا گیا۔ آویز حسام کدھر ہے؟ باہر سے جہاں بیگم کی آواز سنائی دی۔ تب تک آویز کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ اوپر کپڑے چینج کرنے گئے ہیں، آویز کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ابھی فجر کا وقت تھا۔ جہاں بیگم لڑکیوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگی، پھر ببلی کو نہ پا کر ان کو تشویش بھی ہوئی۔ ببلی کہاں ہے؟ انہوں نے عائشہ بیگم سے دریافت کیا۔ سوری ہوگی کہیں، وہ کہہ کر نیچے آ گئی۔ جہاں بیگم مطمئن نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ نہ ملی۔ وہ دوبارہ اوپر آئیں تو ببلی ان کو آویز کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان کی سانس ناہموار تھی۔ سوری تھی، ابھی اٹھی ہوں، اس نے آنکھیں مسل کر کہا۔ اس پر ابھی تک بھی نیند کا غلبہ تھا۔ وہ تو آویز کے سائڈ ٹیبل پر دھرے کلاک کا الارم نہ جانے کس نے سیٹ کر کے رکھا تھا، نماز کے وقت بج اٹھا اور ببلی کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں سوری تھی؟ جہاں بیگم کا ماتھا ٹھنکا کیونکہ وہ آویز کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ ببلی نے مڑ کر کمرے کو دیکھا، شاید آویز بھائی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ اور آویز؟ وہ کافی سخت اور سرد آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ تو شاید کمرے میں بھی نہیں آئے۔ اس نے جمائی کو بمشکل روکا اور نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی کمرے سے نکل کر گیا۔ تمہیں خود احساس نہیں کہ تم اب بڑی ہو چکی ہو، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیا کیا کہ جہاں دل جہاں سو گئی، وہ بھی کسی مرد کے کمرے میں؟
जहारा बेगम को नागवार गुजरा और बबली ने हैरत से आंखें फैलाकर इनको देखा कि वो क्या कहना चाह रही हैं, और इन्होंने कड़ी निगाहों से इसे जांचा और बबली इनकी बातों, इनकी आंखों का मफहूम जानकर लरज़ उठी। इसे अपना सर चकराता हुआ लग रहा था। इसकी रंगत मतगैर होती गई और फिर समरा की रुखसी तक वो सब कुछ गायब दिमागी से देखती रही। इसे अपने और आवेश के रिश्ते पर दादी की नागवारियत और रिमशा की मशकूक नापसंदीदा बातें एक दुराहे पर ले आई थी, और रही सही कसर चंद दिन बाद छोटी मुमानी की बातों ने पूरी कर दी। बबली समरा के स्टार पर संडे के रोज़ मुर्तज़ा लॉज आई हुई थी और आवेश ही इसे ऑफिस जाने से पहले छोड़ कर गया था। बबली रामिश और ज़रीन से मिलने इनके पोर्शन की तरफ आई तो बड़े कमरे के आगे से गुजरते हुए अवैस का नाम सुनकर ठिठक गई। पता नहीं इसकी शादी कहाँ करेंगी आयशा बेगम। छोटी मुमानी की बहन का चेहरा खुले दरवाजे से नजर आ रहा था। मुझे तो बड़ी चालाक लगती है, यकीनन इसे बबली या फिर निमरा से ब्याहेंगी, इसलिए तो अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन इसकी अभी तक मंगनी भी नहीं की। छोटी मुमानी का लहजा सुलग रहा था। बबली सुन हो गई। अवैस भाई की शादी मुझसे मुमकिन है? इसने हैरत से सोचा और जहन में न जाने कौन कौन से दरवाह होते चले गए। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मेरा तो ख्याल है छोटी बेटी से ब्याहेंगी, आखिर इस शहजादी के नाज नखरे भी तो बहुत उठाए जाते हैं। बबली ने अपने कदमों पर खड़ा रहने के लिए दीवार पर हाथ रखकर खुद को सहारा दिया। लेकिन रास्ते में मैं तो चाहती थी रिमशा की बात अवैस से तय हो जाती तो अच्छा था, बहुत होनहार सबूत है वो। छोटी मुमानी ने अपनी बहन की अपनी ख्वाहिश बताई और सीढ़ियों पर आहट सुनकर बबली आगे बढ़ गई थी। लेकिन वापसी पर इसके दिल में एक इनकलाब बरपा था, एक हशर उठ रहा था, एक क़यामत थी। वो रफ्ता रफ्ता इस मुकाम पर पहुंच गई थी जिसकी निशानदेही वो सब लोग अपनी बातों और अपने शुकूक व शुबहात से कर रही थी। इसे इन लोगों ने एक अजीब सोच देकर डाली, एक अनोखी राह पर धकेल दिया था, और इस राह से पलटना अब यकीनन मुश्किल ही भी था और नामुमकिन भी। देखें गाइस कि किस तरीके से वो इन लोगों ने उसको मिसगाइड किया। उसको वो प्यार से भी समझा सकते थे कि बेटा ये तुम्हारा भाई भी है, चलो तुम उसको भाई मानते, तुम्हारा भाई है, लेकिन भाइयों से भी डिस्टेंस रखते हैं, इतना डिस्टेंस रखते होते हैं। अब वो तुम्हारा गैर है, वो तुम्हारे साथ ऐसे है, तो वो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बन सकता है, ये वो। तो वो लोगों की बातें, जब आप टीन एज में है वो, तो टीन एज में जब लोगों की बातें सुन रही है, तो वो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला टाइम पीरियड होता है। कोई कोई होता है जो इस टाइम पीरियड से सेफली निकल जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो ये बबली के साथ वही सीन होने जा रहा है कि पहले वो भाई भाई करती नहीं थकती थी, अवैस को भाई ही समझती थी, भाइयों की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन अब लोगों के बातों ने उसके जहन में ऐसा खन्नास भरा ना कि अब वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो अब वो जिस राह पे लोग सोच रहे थे ना, वो उस राह पे जाने पे मजबूर हो गई है लोगों की नेगेटिविटी से। उसके अंदर भी ये चीज़ आ गई है। बबली में रोनमा होने वाली तब्दीलियाँ हर एक के लिए बाइस हैरत थी। घर के तमाम अफराद इस काया पलट पर बेयकीन थे। हर वक्त की भाग दौड़, हर वक्त का लड़ना झगड़ना, बहनों से दंगा फसाद सब खत्म हो गया। न जाने वो किन सोचों, किन मसरूफियात में घिरी अपने बेडरूम में बंद रहती कि आयशा बेगम तशवीश में मुब्तला हो गई और अवैस तो बुरी तरह झंझला रहा था। समरा जा चुकी थी, बबली अपनी आदतों से मुंह मोड़ चुकी थी, और बेचारी निमरा कॉलेज के चक्कर और घर के कामों में माँ का हाथ बटाते हुए घन चक्कर बन चुकी थी। अवैस घर में दाखिल होता तो इस खामोशी और तन्हाई से बेजार होने लगता। आज भी वो तंग आकर बबली के कमरे में पहुंच गया था। यार क्या करी हो आजकल, कौन सा दौरा पड़ गया, जब देखो कमरे में, वो गुस्से से कह रहा था। बबली इसको देखकर संभल के बैठ गई। इसने बबली को देखा, वो गर्दन झुकाए बैठी थी और कुछ मुस्तरब भी लग रही थी। बबली प्लीज़ उठो, नीचे चलते हैं या फिर कहीं बाहर चलते हैं। उसने बबली का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो खुद ही एकदम खड़ी होगी और 2 कदम पीछे भी हट गई। लेकिन वो मेरा टेस्ट है सुबह और मुझे तैयारी करनी है, इसने आहिस्तगी से कहा। वो न जाने क्यों अवैस से इसकी कुर्बत से गुरेज करने लगी थी, और वो हत्तल मकाने से दूर रहने की कोशिश करती थी, और अपनी इस कोशिश में वो कभी कभार नाकाम भी हो जाती थी, क्योंकि अवैस इसको कहीं ना कहीं से घसीट ही लाता था। आज भी वो बबली और निमरा को ज़बरदस्ती घुमाने ले गया था। खिलाफ मामूल निमरा बातों में अवैस का साथ दे रही थी और वो खामोश बैठी रही। बबली क्या बात है, क्यों इतनी चुप चुप रहने लगी? कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो प्लीज़, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अवैस रात इसके पास बैठा था। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। वो अपने बेड से उठ गई। क्यों बबली? मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप चले जाएं, फिर कभी बात करेंगे। वो इसको अपने कमरे में आने पर अब हकीकतन परेशान होने लगी थी। इसे अवैस मुर्तज़ा को अब दूर दूर से देखना अच्छा लगने लगा था। वो भी इसकी आमद पे नहीं, इसकी आहटों पर सरशार होती थी। वो भी इसके सामने नहीं, इसके तसव्वुर से बातें करती थी। इसे अवैस का अपने लिए परेशान होना बहुत अच्छा लगता था, मगर इस वक्त इसे अवैस की तशवीश परेशान कर रही थी। बबली तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? अवैस ने इसे कंधों से पकड़कर सामने किया और वो अपनी कैफियत का राज अफशा हो जाने के ख्याल से घबराकर पलकें झुका गई। मैं कुछ नहीं छुपा रही, बिलीव मी। इसने यकीन दिलाना चाहा। अवैस ना माना तो वो लपक कर बेडरूम से निकल गई और वो हक्का बक्का खड़ा रह गया। और फिर अवैस ने आयशा बेगम को भी ये मसला बता दिया। वो भी इसे नुक्ते पर गौर कर रही थी। मैं अवैस से शादी करना चाहती हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करती बबली गर्दोबेश से बेखबर थी, लेकिन बाहर से गुजरती आयशा बेगम पर बम फट गया था। घर की छत इनके सर पर आ रही थी। बबली, वो इसके सर पर आकर धाड़ी और बबली काँप गई। ये क्या सुन रही हूँ? बबली की पलकों को झुकते देखकर बात की तस्दीक हो गई। हाँ मम्मा, मुझे अवैस से मोहब्बत। इनके थप्पड़ ने बबली को बात मुकम्मल नहीं करने दी। बकवास बंद करो अपनी। वो लरस रही थी, इनको अपनी समातें सुलगती महसूस हो रही थी।
مما میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اویس سے محبت ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی اور شور کی آواز سن کے اندر آنے والی جہانہ بیگم اور نمرہ چکرا گئی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی، تو نے ایسا دوبارہ کہا بھی تو۔ عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اب اس ہاتھ کو روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہانہ بیگم نے آگے بڑھ کر بہو کو روکا۔ چھوڑے اماں، اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا، میں اسے آج ہی زندہ گاڑ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اتنا سائیں کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر پڑا تو وہ بلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہانہ بیگم کو دیکھا اور پھر یقین اور بے یقین کے درمیان ڈولنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دے دے گی، وہ اس کی محبتوں کے غلط معنی نکال لے گی، وہ اسے شرمندگی اور ندامت کے کنویں میں دھکیل دے گی، وہ یوں لوگوں میں تماشا بن کے رہ جائے گا۔ اس کا ضمیر اس کو چوکے لگانے لگا۔ اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا تھا۔ بیٹا، غلط فہمی مجھے نہیں، اسے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے لاڈ پیار کو زندگی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رشتہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے پہلے ہی ٹوکتی تھی، لیکن کیا فائدہ، یہ دن دیکھنا ہی تھا۔ او میرے خدایا! اویس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مرتضیٰ لاج بھی پہنچ گئی۔ وہاں بھی سب افراد پہنچ کے رہ گئے۔ عائشہ بیگم بخار میں پھنکنے لگی۔ حسام رضوی الگ بیٹی کی حرکت پر نادم تھے۔ نمرہ بھی چپ چپ تھی۔ گھر بھر میں بے سکونی اور سناٹے کا راج تھا۔ اویس بمشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پر آمادہ کر پایا۔ موم! وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتی، کاش تم ہی میرے بیٹے ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی، کاش میں نے اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوتی۔ وہ اویس کا سر آغوش میں لیے رو پڑی اور اس کا سر چومنے لگی۔ موم پلیز میری خاطر چپ ہو جائیں، غلطی شاید اس کی نہیں میری اپنی تھی۔ میں کیوں اس کی ضدیں پوری کرتی رہا، کیوں سمرا اور نمرہ سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی۔ اویس کا لہجہ بھاری ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اویس بھائی، کھانا کھا لیں، نمرہ نے کہا، مگر اویس سر جھٹک کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا۔ ببلی کی حرکت نے اویس کی نظر میں سب رشتوں کو نامعتبر کر دیا تھا۔ وہ ہر رشتے سے بدظن ہو گیا تھا، اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ نفرت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اویس مرتضیٰ نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے اور پھر 10 منٹ بعد وہاں سے آندھی طوفان کی طرح اٹھ کر گاڑی لے کر نکل گیا، اور ببلی اویس مرتضیٰ کو پا لینے کی سرشاری میں جیسے دنیا ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس نے بہت طمانینت سے پلکوں کو موند کر اویس مرتضیٰ کی شبیہ کو دل کے ہر منظر پر سجا لیا۔ اس نکاح، اس رشتے اور اس فیصلے پر جہانہ بیگم، اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم رضامند ہوئی تھی، ورنہ حسام رضوی، عائشہ بیگم اور باقی کچھ لوگ بھی اس فیصلے پر مترس تھے۔ لیکن اسرار مرتضیٰ اسپتال میں ببلی کی حالت دیکھ کر موم ہو گئے تھے۔ چند روز پہلے باری باری سب نے ببلی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ نہ مانی، اور تنگ آ کر اویس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا، اسی لیے نظر جھکا رکھی تھی۔ ببلی، تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دو گی، مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں سمرا اور نمرہ کی طرح چھوٹی، پلیز میں آپ کی بہن نہیں ہوں۔ بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوں اور جن سے باپ کے خون کا رشتہ ہو۔ آپ میرے کزن ہیں، میری پھپھو اور میرے ماموں کے بیٹے۔ میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے کندھے چکائے اور اس کی زبان درازی اور دیدہ دلیری دیکھ کر اویس اپنے ہاتھ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ببلی چکرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ گرایا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ببلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی دھجی دھجی وہ کھیر ڈالے۔ آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ منہ سے نکل آنے والے خون کو ہاتھ سے روک رہی تھی۔ ہاں، وہ اویس جس کو تم اویس بھائی کہتی تھی، وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا، مگر اب تم نے خود مجھے اویس مرتضیٰ بنا دیا، اور اویس مرتضیٰ کے دل میں اس وقت جتنی رباب رضوی کے لیے نفرت ہے، اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی یہ محبت بھری نفرت بھی قبول ہے۔ اویس کے کاٹدار انداز پہ وہ نرمی سے مسکرائی تو اویس بولا، جو کچھ تم چاہتی ہو، تم مر بھی جاؤ تو وہ بھی وہ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ گرایا اور ببلی پھر مسکرا اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اویس کا یہ سلگتا بھڑکتا روپ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤ؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا گیا۔ کاش تم سچ مچ مر جاؤ۔ وہ اس کو دھکیل کر کمرے سے نکل گیا، اور ببلی نے اسی رات عائشہ بیگم کی گفتگو بھی سن لی۔ میں کل ہی نثار بھائی کے گھر جا کر اویس کا رشتہ طے کر رہی ہوں، یا پھر اویس کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور ببلی کانپ کے رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرگز نہ تھی، اور پھر وہ زہریلی گولیاں نکل بیٹھی، اور اتفاقاً نمرہ کو پتہ چل گیا۔ اس نے شور مچا دیا۔ بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا اور ہسپتال لے گئے۔ 2 دن وہ زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ اویس خود پتھرا چکا تھا۔ عائشہ بیگم اور حسام رضوی جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ، اویس کے والد، ہسپتال میں بھانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ بیوی اور اپنی ساس جہانہ بیگم سے مشورہ کیا، سمرا سے پوچھا، سب بھی ان کے فیصلے پر متفق تھے، اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے اویس، عائشہ بیگم اور حسام رضوی کو رضامند کر لیا، اور رباب کے
ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہوں نے آج ان کے نکاح کی رسم ادا کر دی تھی۔ نثار ماموں کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، البتہ اسرار مرتضیٰ اور اظہار مرتضیٰ کی فیملیز میں ایک خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ دیکھیں گائز کیا ٹوسٹ اور ٹرن آئے ہیں ہماری سٹوری میں، کیسے کچھ لوگوں کی غلط سوچ نے ایک کایا ہی پلٹ دی، رشتوں کو ہی پلٹ دیا۔ کہاں وہ بھائی اس کو بہن کہتا تھا، کہاں وہ بہن اس کو بھائی کہتی تھی، اب انہوں پسند آ گیا تو پھر نکاح بھی ہو گیا۔ اچھا جی، مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا یہ رستہ بھی وہ رستہ بھی۔ میں میکہ جا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد اویس نے کوئی بات کی تھی، لیکن ایسی بات جسے سب حیرت زدہ رہ گئے، اور عائشہ بیگم کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا۔ کل میری فلائٹ ہے، اس نے دوسرا دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ حسام رضوی کو دکھ ہوا۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کافی دنوں سے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مجھے جاب آفر ہوئی ہے، 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اور وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا۔ رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اسی لیے آج اویس کا فیصلہ اور سندیسہ جدائی نہ سن سکی، اور اسے تب علم ہوا جب دوسرے روز اویس ایئرپورٹ کے لیے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رباب حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ اویس نمرہ اور سمرہ سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اور پھر عائشہ بیگم اور حسام رضوی بھی بیٹھ گئے۔ اویس کی گاڑی ببلی کی نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو گئی تھی۔ سمرہ مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی۔ نمرہ اندر آ گئی اور پھر وہیں بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرنے لگی۔ اویس اس سے دور ہو گیا تھا، وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا، وہ اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا؟ صرف جدائی۔ جہاں اویس کو پا لینے کی سرشاری نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا۔ اویس اس سے دور ہو گیا تھا، وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا، وہ اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا؟ صرف جدائی۔ جہاں اویس کو پا لینے کی سرشاری نے اسے دنیا سے بیگانہ کیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی جدائی کو شاید رو دھو کر وہ سہ ہی لیتی، لیکن عائشہ بیگم کا ببلی سے قطع تعلق اور بہنوں کا خفا خفا انداز، باپ کی بے رخی اور بے اعتباری، کزنز کے نشتر بھرے جملے، دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز رباب کو بہت جلد نڈھال کر گیا۔ وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی تھی۔ ماں باپ سے شکوے شکایت پیدا ہو گئے تھے، وہ رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، وہ اپنوں کو اپنائیت سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ غلط تھی، اس کو کسی نے پھر آگے سے بھی اس کو مس گائیڈ، آگے سے اس کو سب نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اس کو کچھ بھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا، تو اب اس سے وہ اور نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گی، اب اس کی لائف میں پازیٹیوٹی نہیں آئے گی۔ ماما ببلی کو بہت تیز بخار ہے، اب ڈاکٹر کو بلا لیں۔ نمرہ نے ماں کو آ کر اطلاع دی۔ رباب کالج سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم خود کال کر کے بلا سکتی ہو، عائشہ بیگم آج بھی اول روز کی طرح رباب کے معاملے میں سخت تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ببلی کے لیے دل صاف نہ کر سکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا۔ 4 سال سے وہ اویس کی جدائی سہ رہی تھی، وہ ان کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، ہزاروں مرتبہ فون پر واپسی کا اصرار کر چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا، اور عائشہ بیگم دل میں سوچ کے رہ جاتی۔ تب اس کا جی چاہتا کہ وہ اسے گولی مار دے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ببلی سے روبرو بات نہ کی تھی، اس کو مخاطب نہ کیا۔ جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی، جہرا بیگم نے اس کی کیئر کی تھی، وہ خود کو صرف اویس مرتضیٰ کی ماں ہی سمجھتی تھی۔ ان کے لیے اویس ہی سب کچھ تھا، وہی ان کی کائنات تھا، اس کے لیے دن رات روتی تھی، اس سے ملنے کو ترستی تھی۔ آپ سے میں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کی قسم میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ضد نہیں کی، لیکن یہ میری پہلی اور آخری ضد ہے۔ نمرہ نے کہہ کر لائن منقطع کر دی اور پھر صوفے پر آ بیٹھی۔ عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی۔ نمرہ کے سسرال والے اب شادی پر اصرار کر رہے تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ اویس واپس آئے، تب بھی یہ فرض ادا کرے۔ نمرہ کے لائن کاٹنے پر وہ فکر مند ہو چکا تھا، اس لیے دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ اب بھی نمرہ نے کال ریسیو کی۔ نمرہ پلیز بات تو سن لو۔ بھائی میں کہہ چکی ہوں، کیا اس گھر میں آپ دونوں کی ضدیں چل سکتی ہیں؟ ببلی نے ضد کی اور شادی کر لی، آپ نے ضد کی اور 4 سال دور بیٹھے گزار دیے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک ببلی کے کیے کی اسے سزا دی، کبھی اسے ہنسی خوشی بات نہیں کی، کبھی اس کی تکلیف پر اسے تسلی دلاسا نہیں دیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا، اسے ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سے دور کر دیا، جیتے جی مار دیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیے تھے، اس نے ہم کو دکھ دیا، اور آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہیں، آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا، وہ دکھ کا باعث بنی تو آپ نے اذیت سے ہمکنار کیا۔ کیا یہ کسی ماں کے لیے اذیت نہیں کہ وہ
بیٹے کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے. کیا یہ کسی باپ کے لیے اذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں الجھتا دھکے کھاتا رہے؟ کیا یہ کسی بہن کے لیے اذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ڈولی بھائی کے بغیر اٹھے؟ یہ سب اذیت ہے بھائی، اور ہم یہ اذیت اٹھا رہے ہیں. آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی ببلی تھی. آپ نے بھی ہم کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن بھائی، اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوا سے ہمارے احساس سرد ہو جائیں، آپ واپس آ جائیں. اس سے پہلے کہ ماما کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے نہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں، پلیز آپ لوٹ آئیں. ابھی سب کچھ مٹھیوں میں قید ہے. ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلا ہے. میرا سمرا اور مما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتا. پلیز بھائی. ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اتنا کہہ کے فون بند کر دینے پر مجبور ہو گیا تھا. دیکھتے ہیں اب اویس مرتضیٰ صاحب مجھے لگتا ہے انٹری مارنے والے ہیں. چند روز پہلے امارا رضوی ولا آئی تو ببلی کو فارغ دے کر زبردستی مرتضیٰ لاج لے گئی، لیکن وہاں عالیہ بیگم کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئی. پھپھو کیا ہوا؟ بہت ویک ہو رہی ہیں. ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا. ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے ماموں اور عالیہ پھپھو ہی خوش اور رضامند تھے. انہوں نے ببلی کی رہی صحیح رکاوٹیں دور کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا. وہ اس کے ساس سسر بھی تھے. دعا کرو بیٹا جتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے، میں اس کو ایک بار دیکھ لوں. عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا؟ مجھے اویس واپس لا دو. وہ کہتے کہتے رو پڑی اور ببلی پتھرا گئی. وہ دم بخود بیٹھی تھی. وہ اپنی ضد کے باعث اویس کو دور کر کے دو ماؤں کے دلوں کی آہیں لے رہی تھی. ان کے دلوں کو جلا کے وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا. اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا. بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دل و دماغ میں چکرا رہا تھا. وہ اپنی محبت اور اویس مرتضیٰ سے دستبردار ہوتی تب سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی، جو اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا. وہ اس شخص کو چھوڑنے، اس فیصلے پر قائم رہنے کی جدوجہد میں بھی کر رہی تھی. اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی. سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے باہر نکل کر باہر لان کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی. کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی رہ گئی. سفید اجلے بادل تہ در تہ جمع ہوتے جا رہے تھے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جا اتری. کافی دیر سے نمرا اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی تھی، اور پھر ببلی کا فیصلہ جان کر ہکا بکا رہ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ہجر کی تمازت سے وصل کے الاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی، بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ راست ببلی سے مخاطب ہوئے تھے. وہ سر جھکائے کھڑی تھی. آپ ٹھیک سن رہے ہیں. آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں طلاق کے لیے تیار ہوں. وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں تھی، فوراً پلٹ کی اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گیا. عائشہ بیگم تلملا اٹھی تھی. 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا اور اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے. اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں. انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. تم اویس سے بات کر لو، وہ اپنی پسند سے شادی کر لے. حسام رضوی کہہ کر چلے گئے. عائشہ بیگم کو اور جھٹکا لگا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جہانہ بیگم تپ گئی. نمرا سر جھکائے بیٹھی تھی. سمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا. امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا. نرم کشن کو باہوں میں بھینچے اس پہ منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. دل تھا کہ اپنے ہی فیصلے سے مکر رہا تھا، لیکن ببلی اب اپنے آپ پر جبر کرنا چاہتی تھی. وہ حقیقتاً اب پہلے جیسی ببلی نہیں رہی تھی. وہ یکسر بدل گئی تھی. اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ رہی تھی. آخر وہ 4 سال سب کی بے رخی اور اویس مرتضیٰ کی جدائی کے ایندھن میں جلی تھی. 4 سال اس نے کندن بننے میں لگائے تھے، اور اب ان 4 سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں نہ حاصل کی مہر درج کر رہی تھی. اور اس پر رونا تو فطری فعل تھا. وہ اندر سے نڈھال اور کھوکھلی ہو چکی تھی. بات بات پہ رونا آ رہا تھا. گھر میں موجود اس کی ماں اور بہن بھی اس کا شکستہ روپ دیکھ چکی تھی. نمرا اور سمرا اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی. وہ ان سے چھوٹی تھی. اگر غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو وہ معافی کی حقدار بھی تھی، اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ معاف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا. مگر عائشہ بیگم کو کون سمجھاتا، جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور ہی تھا، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر آنکھوں سے اوجھل. وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی. اچانک ہی گھر میں نمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے. ڈیٹ فکس ہو چکی تھی. سبھی بہت خوش تھے، اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی. آج واپسی پر وہ ٹھٹک کے رہ گئی. اویس مرتضیٰ کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی. وہ برف کی طرح ٹھس کھڑی تھی. ارے ببلی، تم کب آئی؟ مبشر اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہلانے کے لیے باہر نکلا تو ببلی کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا. پھر ایک دم مبشر کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ امڑ آئی. اندر آؤ، دیکھو کون آیا ہے. اس نے ببلی کی کلائی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا. پلیز مبشر بھائی. وہ ایک دم ہی ہوش میں آتے اپنے ہوئے اپنی کلائی چھڑا چکی تھی. ارے یار، تمہارا بہت اچھا اور برسوں پرانا دوست آیا. مبشر باز نہیں آیا. پلیز مبشر بھائی، مجھے جانے دیں. وہ روحانسی ہونے لگی. بمشکل مبشر سے پیچھا چھڑا کر وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی.
سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ ٹھوکر لگی لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی تھی۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ آویز مرتضیٰ کو دیکھنا اور سامنا کرنا اب اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی۔ سوچو کہ یہ الگار کو چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال کر منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبارک ہو صاحب بہادر آئے ہیں، سمرا نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ ببلی اگنور کر گئی۔ آج تو مسکرا دو، آج تو ہمیں خوشیوں کا رخ روشن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ سمرا اپنی 1 سالہ بیٹی کو ببلی کے بیڈ پر بٹھا چکی تھی اور ببلی کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ببلی کیا بات ہے، کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ سمرا نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں، میرا کوئی گزر نہیں، پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالو کرتے ہیں؟ رباب سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم تمہیں اس لیے انوالو کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہمارے معاملات کا حصہ ہو۔ اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نہیں، میں سب سے الگ ہوں، میرے معاملات۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، آواز رند گئی تھی۔ ببلی، سمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ببلی 4 سالوں کا ضبط توڑ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ سمرا اس کو بہلاتی، خاموش کرواتی، تسلیاں بھی دے رہی تھی، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے کھل کر رونے کا موقع دے دیا۔ بہت دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ کھانا کھا لیا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہم نے بھی ابھی تک نہیں کھایا۔ سمرا بچی کو اٹھا کر اٹھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے کالج میں ہی برگر لے لیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آر یو شیور؟ اس نے اسپات میں گردن ہلا کر کہا تو سمرا چلی گئی اور وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے چہرے پر کشن رکھ چکی تھی۔ یار مجھے ببلی پہ نا ویسے ترس آ رہا ہے کہ ایک تو اس کے لوگوں کی سوچ کے اس کی سوچ کو بدلا، اور پھر اس کے بعد اس کی فیملی نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے یہ غلط تھی، لیکن یار غلطی کا بھی احساس دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس کو مار تو نہیں نہ سکتے تھے، اگر اس کی بات مان چکے تو اس کو اس کی غلطی کا احساس اس طرح سے دلاتے، بات نہیں بھی ماننی تھی تو اس کو اس طرح سے ریئلائز کرواتے کہ اس کو پتہ چلتا کہ ہاں بھی میں نے غلط کیا ہے، لیکن یہ کیا کہ اس کے تعلق ہی توڑ لینا۔ اچھا جی۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں تمام نوٹس کالج میں ہی لے لوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کے مڑی اور کتاب اٹھا کر راہ داری عبور کر گئی۔ آویز مرتضیٰ حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ نمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے آویز کو کافی دیر سے سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی اور لب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ نمرا، یہ جی ہاں، یہ ببلی ہی ہے، مسز آویز مرتضیٰ۔ نمرا نے مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں، اچھی نہیں لگی؟ نمرا کی شرارت بھری آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کے باہر نکل گیا، لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نہیں نکال سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن آواز اور مناسب پہناوا، یہ سب کچھ آویز کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی اور وہ ان باتوں کو کبھی نہ مانتا، لیکن آج سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بدل چکی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ببلی نے آویز کو اگنور کیا۔ وہ ان باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ببلی نیچے آؤ، پھپھو بلا رہی ہیں، نمرا نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کر عجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی ریلنگ مڑتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رباب کے اعصاب تک جھنجھنا اٹھے تھے۔ آویز مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ آویز کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظر چرا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی، اور اس کے بدل جانے پر اور بیگانے پن پر وہ ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب یہاں نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور ان کا ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا بیٹا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لاڈج آ گئی، نمرا یہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کر سارا اور امارا کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو لینے آئے تھے، لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کی بات خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے۔ آویز پہلو بدل رہا تھا اور وہ غصہ دبا رہا تھا۔ جی، میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ میں حسام رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں؟ کیونکہ میں بری ہوں؟ کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پر چلی، اس لیے نہ کہوں؟ لیکن پاپا، میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہیں، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں۔
آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی، میری عمر کیا تھی؟ صرف 14 سال۔ میرے شوق کیا تھے؟ کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا یا پھر اپنوں سے شرارتیں۔ اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پر لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری مما کو اعتراض ہوتا تھا، میں کیوں کھیلتی ہوں؟ مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے برے لگنے لگے۔ میں آویز مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو سمرا اور نمرا آپی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے باور کروایا کہ بھائی صرف ماجائے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں آویز مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھی، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، مجھے احساس دلاتی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں، میں مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی؟ مجھے کیوں آویز مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی؟ کس لیے؟ دور کرنے کی ہدایت دیتی تھی۔ جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شک کا دور دور تو گزر ہی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں نے شک پیدا کر دیا۔ میری چھوٹی ممانی کا کہنا تھا کہ میری مما آویز مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں، اس لیے سمرا کی شادی پہلے کر دی اور آویز مرتضیٰ کی شادی ابھی تک نہیں کی۔ مجھے اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے۔ جو شک اور جو سوچیں لوگوں نے مجھ میں انڈیلی تھی، میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی مطمئن ہونے لگی تھی۔ میں ان کی دی ہوئی رائے پہ پہاڑ بنانے لگی تھی۔ میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط راہ پر آ گئی، اور ازل سے میری ضدیں، میری خواہشیں پوری کرنے والوں نے زندگی کی اس ضد پہ مجھے کڑی سزا دی، مجھے دھتکار دیا۔ کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کیا اولاد دکھ میں تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے؟ غلطی ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھاتی، مگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لیے سزا بنا دیا۔ میں نے 4 سال اپنی ماں کی بے رخی دیکھی ہے، 4 سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی، میں بیمار ہوتی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں بھوکی رہی تو میری پرواہ نہیں کی، میں 4 سال جاگی، روئی، تڑپی، لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہوا۔ اور آپ خود پاپا، آپ نے 4 سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا، پیار کیا؟ ایک بار بھی نہیں، کبھی بھولے سے بھی میرا حال نہیں پوچھا، کیونکہ میں گناہ گار تھی؟ کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور میری بہنوں نے مجھے اکیلا کر دیا، میں تنہا ہو گئی، مجھے میرے اپنوں نے بیگانہ کر دیا، میں اپنے آپ کو بھی اجنبی ہو گئی، مجھے آپ سب نے اذیت دی، ٹارچر کیا، میں اپنے زخم نہیں بھول سکتی۔ ہاں، جو خطا میں کر چکی ہوں اس پر آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، لیکن اب میں اور دکھ اور اذیت نہیں سہ سکتی۔ سب اس رشتے پر ناخوش تھے، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں، میں آویز مرتضیٰ سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، اور وہاں موجود لوگ دم بخود گنگ سے بیٹھے تھے۔ ببلی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے، وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسو چمک رہے تھے۔ ببلی نے اپنی خطاؤں سے پردہ اٹھایا تو اور بھی بہت سی ہستیوں کی خطائیں منظر عام پر آ گئیں۔ اس نے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی غلطیاں زہر بحث آ گئی، اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گناہ گار نہیں تھی۔ وہ آج بھی سچی کھری تھی، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اس کا دامن آج بھی سلیٹ کی طرح صاف تھا، اس کو رشتوں کے غلط رخ دکھائے اور باور کرائے گئے تھے۔ وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اور ازبر کرتی گئی تھی۔ غلطی اس کی نہیں، غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی۔ ان کا انداز فکر غلط تھا، اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی۔ رائے ملی تو پہاڑ کھڑے کر بیٹھی، لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی، سزا پا چکی تھی، اب وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی۔ پلیز آویز مرتضیٰ، مجھے آپ سے ببلی، وہ پلٹ کر آویز کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی جب عالیہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو کچھ کہنے سے روک دیا۔ آویز مرتضیٰ بھی ہوش کی اذیت ناک دنیا میں لوٹ آیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پلیز پپو، مجھے اب اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بات کریں گے، سسرال نہیں پھپھو کا گھر سمجھ کر چلو۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو زبردستی مرتضیٰ لاڈج لے آئے تھے، وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جی گائز، آپ بتائیں اب آپ کو ببلی کیسی لگ رہی ہے؟ ببلی، مجھے تو ببلی اتنی قصوروار نہیں لگ رہی، کیونکہ ببلی کو زیادہ جو مس گائیڈ کرنے والے لوگ تھے یہ معاشرہ تھا، جنہوں نے ببلی کی سوچ کو غلط رخ دیا۔ خیر، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، غلط اس کی نہیں سب لوگوں کی، غلطی اس کی نہیں سب لوگوں کی ہے۔ تم خود سوچو، ایک معصوم بچے کے دل میں الٹی سیدھی باتوں کو بٹھانا کہاں درست ہے؟ اسرار مرتضیٰ اس کی بے گناہی کا اعتراف کر رہے تھے۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، آخر ان لوگوں کو سمیر بھی اسی نقطے پر سوچ رہا تھا۔ بس بیٹا، لوگوں کی جتنی سوچ تھی وہ اسی پر عمل کر سکتے تھے، انہوں نے غلط انداز میں سمجھاتے سمجھاتے اس کو غلط راہ پہ دھکیل دیا، اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا وہ اسی پر عمل کر بیٹھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، ہم لوگوں کا قصور ہے، ہم نے اسے بنا سوچے سمجھے بے اعتبار کر دیا۔ ہم لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بے جا روک ٹوک سے خود ہی اپنی اولاد کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمارے بچوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، ہم اس کو وہ باتیں باور کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگنے لگتے ہیں، ان پر غصہ آنے لگتا ہے۔ اسرار مرتضیٰ متفکر تھے، کیونکہ ببلی ابھی بھی علیحدگی پر ضد تھی، مگر وہ لوگ اس کی ضد پر پریشان تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے اور وہ مان نہیں رہی تھی۔ آخر یہ مارکا اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم نے ہی سر کیا۔ بیٹا، ہماری لاج رکھ لو، ہم نے یہ رشتہ جوڑا تھا، ہم ہی تمہیں یہ رشتہ نبھانے کی التجا کریں، اگر ہو سکے تو ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔
اسٹار مرتضیٰ نرمی سے کہہ رہے تھے اور رباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پلیز؟ وہ پشیمان لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا تم درست ہو، ہم غلط ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو رشتہ تم نے نادانی میں قائم کیا تھا اسے ختم نہ کیا جائے۔ ہم سب نادم ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ تم سب کو بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کی ہنسی خوشی نئے طریقے سے شروع کرو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ اور رباب کو اپنے ماموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ چلو جی آ گیا جو شادی کا سیزن۔ ارے یہ گانا بند کرو، وہ لگاؤ جو اس وقت موقع پر فٹ ہے۔ امارا نے رامین اور زرین کو کنکھیوں سے اشارہ کیا کیونکہ اویس اس وقت مرتضیٰ لاج کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور رباب زرد سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرا کی رخصتی۔ ظہیر اور مبشر سے بات کرتے کرتے اویس کی نگاہ اس پر اٹھی اور پھر پلٹ نہ سکی۔ اویس کی نگاہوں کے حصار نے رباب کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا، سمیر، ظہیر اور مبشر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ اویس اکیلا ہی کھڑا تھا، بلیک پینٹ میں گرے ٹی شرٹ پہنے، وہ دسمبر کی سردی سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ سمرا اور مبشر بیک وقت کھنکھارے تو اویس چونکا اور رباب وہاں سے اٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ تانکا چاکی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں یہ سب کرنے پر پابندی ہے۔ مبشر بڑا بزرگ بنا کہہ رہا تھا اور سمرا مسکراہٹ دبا گئی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا، البتہ مبشر کو گھورنا لازمی سمجھا تھا۔ چاچو میں بھی چلوں گا۔ انس نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یار تیرا چاچو دلہا بننے والا ہے، اسے کسی بھتیجے کی خبر نہیں ہے۔ یہ پیار چند دن بعد بھی جتا لینا، تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا۔ مبشر نے اس کو اپنی سمت کھینچا۔ بکواس نہیں کرو یار، لاؤ ادھر۔ اویس نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ کیوں کیا خیال ہے بیگم صاحبہ، آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا؟ مبشر نے سمرا کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ رات کو مائی اور مہندی کا ہنگامہ تھا، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رباب بھی بہت چپ تھی لیکن کسی نے بھی اس کی چپ کا نوٹس لینا اہم نہیں جانا۔ مرتضیٰ لاج سے رخصت ہو کر وہ رضوی ولا آئی تو رسموں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ عائشہ بیگم کا خوشیوں سے دمکتا چہرہ، جہاں کے ارمان حسام رضوی کا مطمئن پرسکون انداز رباب دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھے اویس مرتضیٰ کو رباب نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ مکمل اجنبیت کا اظہار تھا اس کے انداز میں اور اویس مرتضیٰ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا کیونکہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ سے دروازے تک پھولوں کی دبیش طے تھی اور پھولوں کے انبار نے ماحول کو پرفسوں بنا دیا تھا۔ آہٹ پر رباب کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی لیکن پھر بھی ماحول میں ارتعاش ضرور محسوس ہوا۔ وہ اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکا رہا تھا، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے رک گیا۔ گلاس اٹھا کر جگ سے پانی ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ شادی مبارک ہو، وہ آہستگی سے بھاری آواز میں مدت بعد ببلی سے مخاطب ہوا۔ اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر یکدم سے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں، مبارک پہ کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہی کہ تمہاری شادی مبارک ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں، وہ لفظ چبا کر بولی۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پہ بہت خوش ہوں، وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر اویس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ کا عکس لہرا تھا۔ مسٹر اویس مرتضیٰ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ سے شادی میری نادانی، میری بھول تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی غصے سے تلملا رہی تھی۔ مسز اویس مرتضیٰ، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آپ کی نادانی، آپ کی بھول ہماری زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سہانے روح ہے۔ اویس کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھی، وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اویس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور ببلی اس کی لو دیتی گرفت سے خائف ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اچھا تو پھر کس کو لگائیں؟ وہ کہکہ لگاتے ہوئے شرارت سے بولا تو ببلی بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، یہ سب نہ تو مذاق ہے نہ ہی کھیل، آپ کو طنز کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اویس بھی سنبھل گیا۔ یار کون مذاق کر رہا ہے، کون طنز کر رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ کریں، آپ، صرف آپ۔ وہ پھر بولی۔ آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ یہ لو پانی پی لو، میں پہلے ہی انتظام کر کے بیٹھا ہوں۔ اویس کی بات پر اس نے توجہ نہیں دی، اسی طرح روتی رہی۔ کچھ تو احساس کر لو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کا حصار پا کر بے اختیار ہوگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری رباب، میں سب کچھ اچھی طرح جان گیا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں تم ٹھیک تھی، لیکن ببلی میرا غصہ بھی بجا تھا کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا۔ سب کی نظر میں مجرم بن رہا تھا، لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں ملوث کر رہے تھے اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا۔ میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔
ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے، اور ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا، اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری کزن کو بر وقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا، ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی۔ بات کرتے کرتے اس نے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حصار کا احساس ہو گیا، وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی اور اس سے الگ ہونے لگی۔ تم جانتی بھی ہو اب تمام تر کوششیں بیکار بے سود ہیں۔ پلیز۔ ببلی کی پلکیں جھک گئی، آواز لرز رہی تھی۔ تم نے چند روز پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے آویز کی اور دیکھا کہ تم نے بھی محبت کرنے کی گستاخی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ وہ شریر ہو رہا تھا، ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو۔ رونمائی کا تحفہ دیتے ہوئے اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، لیکن اب وہ خود اسے چھپ نہیں سکتی تھی، فرار کے راستے بند تھے۔ صبح صبح ہی لڑکے آویز کو لینے پہنچ گئے اور مجبوراً وہ نیند میں گرتا پڑتا شاور لے کر چلا گیا، اور بعد میں لڑکیاں اس کے گرد ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نمرہ کی رخصتی کے لیے تیاریاں ہونے لگی۔ ببلی نمرہ کے کمرے سے سمرہ کے ساتھ نکل رہی تھی جب عائشہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ببلی ماں کو روبرو دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی۔ سوری مام۔ اس نے ماں کے بے اختیار ہاتھ تھام لیے اور عائشہ بیگم نے بھی بیٹی کو باہوں میں بھیج لیا۔ میری جان، میں خود پشیمان ہوں، میری غلطی تھی، خود سے میں تجھے فراموش کر بیٹھی، اپنی بیٹی کو رلاتی رہی۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی۔ آویز نے آ کر ان کو الگ کیا۔ اس نے عائشہ بیگم کے آنسو پہنچے۔ ببلی سر جھکائے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی۔ آویز نے عائشہ بیگم کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اشارہ کیا۔ مما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر یہ بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا۔ جو بگاڑنا جانتے ہیں وہ سنوارنا بھی جانتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اوکے موم، آپ جلدی سے نمرہ کو روم سے نکالیں، برات میرج ہال میں پہنچنے والی ہے، ہم بھی تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا رباب کو ساتھ لیے پلٹ گیا۔ عائشہ بیگم ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ پلیز کیا کریں، پاگل ہو گئے آپ؟ ببلی سے دروازہ بند کرتے دیکھ کر خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ ہیپی نیو ایئر۔ آویز نے مسکرا کر بکے اور گفٹ اس کے سامنے کیا۔ آج 1 جنوری تھی، نیا سال شروع ہو رہا تھا، اور شادی کے ہنگاموں میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو وش کرنے کا خیال ہی نہیں تھا۔ رباب نئی زندگی کی شروعات نئے سال کے سنگ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ وہ بکے سے ایک گلاب نکال کر آویز کی سمت بڑھاتے ہوئے بولی۔ ساتھ میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا؟ وہ شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ ببلی ایک دم پلٹ کر پیچھے بھاگی اور آویز نے لپک کر اس کو تھام لیا۔ بے اختیار ہی دونوں کے کہکے گونج اٹھے۔ سچی خوشیوں کا خمار ان کی ہنسی ان کی شرارتوں میں اتر رہا تھا۔ نیا سال ان کے لیے خوشیاں اور بہاریں لے کر آیا تھا۔ ویسے یہ تو میرے برتھ ڈے اسپیشل ناول ہے۔ 1 جنوری کو میری بھی برتھ ڈے ہوتی ہے، تو میری برتھ ڈے اسپیشل یہ ناول ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، ہم نے 6 مہینے، اگر تو میری پچھلی برتھ ڈے سے ہو تو وہ ہم نے 6 مہینے بعد پڑھ لیا، اگر اگلے والی برتھ ڈے تو میری آنے والی برتھ ڈے سے 6 مہینے پہلے پڑھ لیا۔ تو گائز بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول؟ ایج ڈفرینس پہ تھا اور کچھ معاشرے کی تلخیوں پہ بھی تھا۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا، تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کیسا لگا آپ کو ناول۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول۔ کل کے لیے آپ کے لیے میں نے ناول، میرا خیال ہے کہ ڈھونڈا ہوا ہے، تو نہیں ڈھونڈا ہوا تو ڈھونڈ لیں گے، نہیں تو کسی کی فرمائش ہوئی شارٹ ناول کی تو وہ پوری کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل، تو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور ایک منٹ، وہ میرے بچے نے تھوڑی سی باتیں کرنی تھی، وہ مجھے کہہ کے گئی ہے میں نے ملنا ہے، تو میں اس سے تھوڑی سی بات کر لیں، پھر میں نا اپنے آپ سے اللہ حافظ لیتی ہوں۔ چلے بات کرو۔ السلام علیکم چلن ماتا چار آپ چار چلی ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ آپ مجھے علامہ جیسا لگا، آپ چیٹا آپ تو چار آپ چار چلی ہیں۔ جو آپ کو پسند آیا؟ آپ پسند آیا، ہم آپ تو بہت زیادہ ریٹ، آپ نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ چلو اب اللہ حافظ کر دو نا، اللہ حافظ کر دو۔ بولو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ انشاءاللہ کل میرے اللہ حافظ۔ اللہ